آپ کو میں پرائم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ علی سلمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف پرائم انسٹیٹیوٹ۔ میرے ساتھ ڈسٹنگوش ریسرچ فیلو ڈاکٹر خلیل احمد، سید علی احسان، ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اور زرتاشا عنایت، اکانومسٹ ایٹ پرائم موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی جو پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہم لوگ آج ایک تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم پہ پرائیویٹائزیشن کی ایک مجوزہ پالیسی پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو اس کی جو بنیادی خط و خال ہیں پالیسی کے، وہ رکھے جائیں گے آپ سب کے آگے، اور اور امید ہے کہ آپ کے توسط سے پھر یہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کی اویئرنیس ہو سکے گی۔ ہم پرائم انسٹیٹیوٹ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی کا جو بنیادی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے۔ حکومت کو بزنس نہیں چلانا چاہیے، اور حکومت بزنس میں آ کر اپنے جو فنڈامنٹل فرائض ہیں، جو لا اینڈ آرڈر سے وابستہ ہیں، سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس بنیادی پوزیشن کے حوالے سے لیکن اب چونکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت بہت سارے سیکٹرز میں ایکٹیولی انوالوڈ ہے، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز رن کر رہی ہے، بزنسز رن کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اکانومی میں بہت زیادہ ڈسٹورشنز پیدا ہوئی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 40-50 سالوں سے یہ مسئلہ ہمارا چل رہا ہے۔ سو ایک طرف یہ پرابلم ہے، دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ اتنی زیادہ ہائی نہیں ہے۔ ہمارے جہاں تک ہمیں اکنامک گروتھ کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ریٹ بھی ابھی بہت کم ہے، اور حکومت اب پرائیویٹائزیشن پروسیس کا انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کی ہے، لیکن اس سے ابھی تک انہوں نے صحیح معنوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی تک جو بھی ایفرٹس ہوئی ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ حکومت کمیٹڈ تو ہے پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کے اوپر کام کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک اس کے نتائج برآمد نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا جو انتظامی سٹرکچر ہے، اس کے اندر ہم نے جو ایک پالیسی میکنگ کا رول ہوتا ہے، پالیسی ڈائریکشن کا رول ہوتا ہے، وہ اگنور کیا ہے۔ پاکستان کا جو اس وقت جو پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے، وہ ایک 1994 کی پالیسی ہے، 1 پیجر، اس کے اوپر چل رہا ہے، جو پالیسی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، اور وہ پالیسی اس وقت کچھ کسی حد تک ریلیونٹ تھی جب ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس موجود تھا، مختلف پولیٹیکل پارٹیز پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہی تھیں، اور اس میں 1990s میں بہت زیادہ کامیابی بھی رہی، لیکن 2005 کے بعد آ کر یہ پروسیس رک گیا، جب سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائزیشن کا جو فیصلہ ہوا وہ کینسل ہوا، اور پھر اس کے بعد سے پھر ہمارا جو پچھلے 20 سالوں میں کوئی پرائیویٹائزیشن کے اوپر خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اکنامک ریفارمز کے حوالے سے جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، اس حوالے سے یہ ایک اچھا موقع ہے، اچھا ونڈو ہے کہ جب ہم پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو دوبارہ جس طرح ہم نے 1990s میں کیا تھا اس کو ایک ایگریسولی سٹارٹ کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پر جس میں چل کے حکومت اپنے جو فسکل برڈنس ہیں یا اس کے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ کامیابی اس کو مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں جو چلنے والے جو ادارے ہیں ان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت سے زیادہ بہتری آ سکتی ہے، زیادہ ان کے اندر پروڈکٹیوٹی آ سکتی ہے، زیادہ ترقی آ سکتی ہے۔ سو اس حوالے سے، اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک مسودہ رکھ رہے ہیں، اور پریس ریلیز کی شکل میں بھی وہ موجود ہے، وہ شیئر کیا گیا ہے، اور اس مسودے میں پاکستان کے لیے ایک نئی پرائیویٹائزیشن پالیسی تجویز دی گئی ہے، جو کہ خاص طور پر کمرشل اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے فوکسڈ ہے۔ پاکستان میں اس وقت 212 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کام کر رہی ہیں جو وفاقی حکومت کے زیر اہتمام ہیں، اور اس میں سے 85 ایسی ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں
جو کہ کمرشلی ڈکلیئرڈ ہیں، یعنی جو کہ براہ راست بزنس میں انوالو ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اور ایسی اسٹریٹجک ایس او ایز ہیں یا نان کمرشل ہیں جن کی کوئی سوشل سروسز کے ساتھ تعلق ہے، جن کا کوئی ڈیفینس سروسز کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم نے اپنی پالیسی میں ان کو شامل نہیں کیا۔ ہم نے اپنی پالیسی میں ان 85 اداروں کو شامل کیا ہے، اور حکومت کا جو لاسز ہیں، جو فسکل لاسز ہیں ایس او ایز کے حوالے سے، وہ 100% انہی اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آم، اب یہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسے اب 2023 میں یہ ان کا جو خسارہ تھا ایس او ایز کا، وہ تقریباً 1 ٹریلین روپے کے قریب پہنچا۔ لیکن پھر جو بعد میں آنے والے رپورٹس آئیں اس میں یہ خسارے میں کمی ہوئی، اور کوارٹرلی بیسس کے اوپر کہیں ہمیں اس میں ایک نیٹ آف ہمیں پازیٹیو، یعنی کوئی نظر آتا ہے کہ یہاں سے سیونگز بھی ہوئی ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی ان کا جو برڈن ہے اکانومی کے اوپر، منسٹری کی اپنی جو اعداد و شمار کے مطابق وہ تقریباً 10% آف GDP بنتا ہے۔ ان کے جو امپیکٹ ہے، انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، انہوں نے جو گارنٹیز لی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے اس کا جو بنیادی ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حکومت کے زیر انتظام چلنے والے اداروں کو حکومت سے نکال کے پرائیویٹ سیکٹر میں لے کر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حکومت کی جو اس کے اوپر اخراجات ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ جو حکومت کے نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ٹیکس پیئرز کے ذریعے جو ریونیو ہے وہ ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں، یا بعض وقت قرضہ لے کر ان کو چلا رہے ہیں، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان سیکٹرز میں جہاں پر ان کی ڈومیننس ہے بزنس کے حوالے سے، وہاں پر ہمیں بہتر ریگولیشن بھی چاہیے، تاکہ کنزیومر پروٹیکشن کے لیے بھی ایک طرح سے وہ انتظامات کیے جا سکیں۔ اس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ایک واضح ڈائریکشن ملے، اور یہ جو پروسیس ہے پرائیویٹائزیشن کا، نجکاری کا جو پروسیس ہے، وہ شفافیت کے ساتھ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے چلے، اور حکومت جو اپنے وسائل ہیں، جو پبلک سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے، وہ سوشل سیکٹرز میں زیادہ اس کو ری ڈائریکٹ کر سکے، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ایجوکیشن کے اندر، ہیلتھ کے اندر، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، ان کو پریپیئر کرنے کے لیے ہمیں ان سیکٹرز میں حکومت کو زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بجائے کہ حکومت اپنے کاروبار کی طرف توجہ دے، حکومت کو ان شعبوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت یہ بہترین ونڈو ہے نجکاری کے حوالے سے ایک ایگریسو پروسیس کو شروع کرنے کے لیے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو موبلائز کرنے کے لیے ان سیکٹرز میں جہاں پر حکومت بہت زیادہ موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم چونکہ پاکستان IMF کے پروگرام میں بھی ہے، تو IMF کے پروگرام میں بھی حکومت پاکستان نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کو فالو کریں گے، اور جو حکومت کے زیر انتظام چلنے والے ادارے ہیں ان کو ہم نجکاری میں لے کر جائیں گے۔ اس میں جو ہم نے اس پالیسی کے اندر جو بڑے ہم نے آبسٹیکلز یا رکاوٹوں کی لسٹنگ کی ہے، اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ لیبر یونینز کی طرف سے آتی ہیں، بعض دفعہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں، اور بعض دفعہ ایک لیک آف ٹرسٹ بھی ہوتا ہے عوام کی طرف سے۔ اس کو ایڈریس کرنے کی ہم نے اس میں کچھ تجاویز دی ہیں، جیسے ہم نے اس میں کہا ہے کہ آپ نے کیسے انگیج کرنا ہے پبلک کو اس پروسیس کے اندر۔ ایس او ای مینجمنٹ کے حوالے سے ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ افیکٹولی ہماری جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ تو ذمہ دار ہے ان اداروں کو چلانے کے لیے جو پرائیویٹائزیشن کے لحاظ سے اپروو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ادارے کسی نہ کسی پیرنٹ منسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ وہ پرائیویٹائز نہ ہونے دیے جائیں۔ تو جب تک کہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ہم اسٹرینتھن نہیں کرتے اور امپاور نہیں کرتے، اس وقت تک یہ جو منسٹریز ہیں جن کے تحت ایس او ایز کام کر رہی ہیں، وہ پرائیویٹائزیشن کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہیں گی۔ فار ایگزامپل، اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان ایک کمپنی ہے جو کہ سرکاری کمپنی ہے، وہ منسٹری آف کامرس کے تحت چلنے والا ادارہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ایسیٹس ہیں، اس کے بجٹس ہیں، اس پہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، اس کا فائدہ پھر منسٹری آف کامرس کے لوگوں کو زیادہ ہوگا یا ان کے آفیشلز کو زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ہی ہر ایس او ای جو کہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں یا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اس میں نہیں گئی ہے، وہ کسی نہ کسی منسٹری کے تحت کام کر رہی ہے۔ ہمارا جو پورا پاور سیکٹر ہے، جو کہ بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت پاکستان کے اکنامک کرائسس کے لیے، وہ منسٹری آف انرجی کے تحت کام کر رہا ہے، منسٹری آف اور وہ پاور کے تحت کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے
ابھی یعنی اس میں جو کنٹرول ہے ان منسٹریز کے بہت زیادہ ہے، اور وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جو ان کا ٹریک ہے وہ بہت سلو ہے۔ اس میں ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا چیلنج یہ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کچھ جاب لاسز ہو سکتے ہیں، کچھ اداروں کی ریٹرنچمنٹ ہو سکتی ہے، تو ان ملازمین کے لیے جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کو ری اسکل کرنا اور ان کے لیے ایک کمپنسیشن پیکیج کا انتظام کرنا پرائیویٹائزیشن پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہی ہمارے جو ایس او ایز کے جو بورڈز بنے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز، ان میں ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کو لگانا چاہیے، کوالیفائڈ ڈائریکٹرز کو لگانا چاہیے۔ یہ جو پالیسی ہے یہ ابھی ہمارے یہاں آرڈیننس تو موجود ہے، لیکن پالیسی ایز سچ کسی پروسیس کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو ہمیں پروسیس کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کو ایک لیگل سپورٹ ملنی چاہیے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کو۔ پارلیمنٹ کو اس کو اپروو کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ہم نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ جو ہم پرائیویٹائزیشن ایک فنڈ مینجمنٹ کمیٹی بنائے جو کمیشن کے اندر کام کرے، جو پرائیویٹائزیشن کے جو پروسیڈز ہیں ان کے استعمال کا ذمہ دار ہو۔ اسی طرح ہم نے اس میں یہ تجویز دی ہے کہ اب آپ کے جو 85 ادارے ہیں ان کے پورے ملک میں ایسٹس ڈسپرسڈ ہیں، اور ان کا کوئی ایک ریکارڈ موجود نہیں ہے، اگرچہ اس وقت منسٹری آف فائنانس اس کی طرف کام کر رہی ہے، لیکن یہ کام اصل میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہے۔ تو ہم ایک روبسٹ پراپرٹی رجسٹریشن سسٹم کی بات اس میں ہم نے کی ہے۔ اسی طرح ہی ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن فیل ہو گئی۔ اب اس فیلئر کے نتیجے میں کوئی پلان بی موجود نہیں ہے، کوئی بیک اپ پلان موجود نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو فائنینشیل ایڈوائزر کو انگیج کیا گیا تھا، اور اس فائنینشیل ایڈوائزر کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ اگر یہ کسی وجہ سے ناکام ہو جائے پالیسی، یعنی ٹرانزیکشن پرائیویٹائزیشن کی طرف نہ جا سکے، تو اس کو آلٹرنیٹیو پلان کیا ہوگا۔ تو ہمیں کوئی ابھی آلٹرنیٹیو پلان نظر نہیں آتا، تو بہت ضروری ہے کہ کنٹینجنسی پلان کو اس میں بلڈ کیا جائے۔ اسی طرح ہی پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کے اندر ایپلیٹ ٹریبونل کی گنجائش موجود ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مزید ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اس میں جو لیگل ڈسپیوٹس پیدا ہو رہے ہوں وہ وہیں پر ایڈریس ہو سکیں۔ جی، اس میں جو بنیادی ہماری جو پرپوزڈ پالیسی ہے اس کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن کا ہے۔ تو اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے مختلف یہ 85 کمپنیز ہیں، جس میں پاور سیکٹر کمپنیز ہیں، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن ہے، جس میں آپ کا ٹرانسپورٹ سے متعلق کمپنیز ہیں، یہ پوری لسٹ ہم نے اس میں دی ہوئی ہے اپنی پالیسی کے اندر۔ تو ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جائے۔ کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ شروع میں شاید اس میں ریلکٹنس ہو پرائیویٹائز کرنے کے اندر، لیکن ان کو ہمیں اسٹریٹجک ڈائیورسمنٹ کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسے ادارے کے جو فائنینشلی بہتر پرفارم کر رہے ہیں ان کے اندر ہم اس کے اندر ایسے پرائیویٹ سیکٹر پلیئرز کو لے کے آئیں جو اسی سیکٹر سے ہوں، اور ان کو مینجمنٹ کنٹرول بھی دیا جائے، اور ان کے اپنے جو شیئرز ہیں حکومت اپنے شیئرز کو ڈائیویسٹ کرے، ڈائلیوٹ کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ کرے۔ جیسے آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر اس کی آپ کو مثال مل جائے گی کہ اس میں حکومت نکلے اور زیادہ بہتر ایفیشینٹ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرے، حکومت بھی آن بورڈ رہے، لیکن اس کو ہم ایک طرح سے ڈائیورس کر دیں، اپنے جو شیئرز ہیں وہ کم کریں۔ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ادارے جو اب ان کا بزنس ماڈل ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، ان کے کوئی پروڈکشن نہیں ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن ان کے پاس ایسٹس ہیں اور لینڈ کا ایسٹس موجود ہے، تو پالیسی میں الاؤ کیا جائے کہ ایسٹ اسٹرپنگ کر دی جائے۔ یعنی ان کو ایک ادارے کے طور پر دیکھنے کے بجائے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو آپ بیچ دیں۔ جیسے پاکستان اسٹیل مل اس کی ایک مثال ہے کہ اب وہ ادارہ تو پچھلے 10-12 سالوں سے بند ہے، لیکن ہم ان کی صرف تنخواہ کو پیسے دے رہے ہیں حکومت سے، کیبنٹ کمیٹی سے اپروو کر کے۔ تو اس میں بجائے کہ ہم اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیگلی اس کو الاؤ کریں، فیڈرل اور پروونشل حکومت مل کے اس میں ایک فریم ورک بنائے، اور اس کی جو لینڈ ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آکشن کر دی جائے، اور اس ریونیو کو پھر آپ ایسی کمپنیز کے لیے جن کو آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے ان کو استعمال کیا جائے۔ تو اس طرح کی ڈیڈ انویسٹمنٹس کو ریوائیو کرنے کے بجائے ان کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایسے ادارے جو کہ بزنس میں ہیں مگر اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہیں ان ایفیشنسیز کی وجہ سے، مگر وہ سیکٹرز بڑے گروتھ اورینٹیڈ ہے، اس کو ڈائریکٹ سیل اور آکشن کیا جائے۔ یعنی اس کے اندر آپ کے جیسے پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں کچھ،
جس میں کافی انٹرسٹ ہے، انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی موجود ہے، لوکل انٹرسٹ بھی موجود ہے، تو آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، جو کہ پوٹینشیل بیڈرز ہیں، اور ان کو آپ لے کے آئیں تاکہ آپ اس پروسیس کو فاسٹ ٹریک کر سکیں۔ تو یہ 3 طریقے سے ہم پرائیویٹائزیشن کو فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں: اسٹریٹجک ڈائیویسٹمنٹ، ایسٹ اسٹرپنگ، اور ڈائریکٹ سیل اور آکشن کے ذریعے۔ اس میں پھر ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک پرائیویٹائزیشن کا ایک کلیئر روڈ میپ رکھیں۔ ابھی ایک روڈ میپ حکومت نے بھی اناؤنس کیا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم نے کون سی کمپنیز کو کیسے کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس پالیسی کے اندر ہم نے وہ ایک طرح سے 3 آلٹرنیٹیوز پرپوز کیے ہیں کہ جس میں ان کمپنیز کو آپ انٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹریک پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو خود اسٹرینتھن کیا جائے۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک ایس او ای پالیسی بنائی، پھر حکومت نے ایک ایس او ای کیبنٹ کمیٹی بنا دی، جو کہ شاید اس وقت زیادہ ایکٹیو ہے پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی کی نسبت۔ تو ہمیں پرائیویٹائزیشن کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو زیادہ امپاور کرنا ہے، اور کیونکہ وہی ایک طرح سے ہائی فورم ہے، لیجسلیٹو فورم ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن فاسٹ ٹریک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک تھرڈ پارٹی انسٹیٹیوشن کو انگیج کریں، پرائیویٹائزیشن کمیشن، اور اس کے آؤٹ کمز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن بھی ہو، اور اس کے آؤٹ کم کے اوپر ایک پبلک ڈبیٹ بھی ہو۔ رائٹ جی، تھینک یو سو مچ۔ یہ ہم نے تو اس پروسیس میں کچھ لوگوں سے بھی مدد دی، اس میں سابق جو وزیر ہیں پرائیویٹائزیشن کے وہ بھی شامل تھے، کچھ اکانومسٹ شامل تھے۔ بیسکلی دیکھیں، جسٹ ٹو کنکلوڈ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حکومت نے جو پرائیویٹائزیشن کے نام کے اوپر جو کوئی پالیسی نہیں لے کے آئے ہیں، تو پالیسی کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں، بیڈرز ہیں، ان کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کو آپ موقع دیں۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے پی آئی اے کی ہو رہی تھی، بہت زیادہ میٹنگز ہو رہی تھیں، تو وہ ہر میٹنگ میں جو پوٹینشیل بیڈرز کے لیے زیادہ مشکلات بن رہی تھیں، اور الٹیمیٹلی جو بھی اس سیکٹر سے متعلق سیریس پلیئرز تھے وہ ایگزٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک فیلئر ہے، اس فیلئر سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس فیلئر سے سیکھنے کے لیے ہمیں ایک کلیئر پالیسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے یہاں پر رکھی ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ایک طرح سے پریزنٹیشن ہے۔